लज़ीना क्या देखा नहीं तुमने उन लोगों को जिनको दिया गया था हिस्सा एक किताब का, युमिनून बिल जिब्त, वो ईमान लाते हैं जिब्त के साथ। जिब्त का माना जादू, बादशगुली लेना या बुत, इसका माना बुत यानी सब कुछ इसके माने इसके अंदर ही है। तागूत और तागूत के साथ, तागूत के अंदर शैतान भी है और जो भी बुराई का हुक्म दे वो तागूत ही है। ये लोग इनको हिस्सा दिया गया किताब का और ये जिब्त और तागूत पर ईमान लाते हैं। वयकूलून, और वो कहते हैं लिल्लज़ीना, उन लोगों को काफरू, जिन्होंने कुफ्र किया। ये लोग यहूदी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में बहुत बढ़ गए तो मक्का मुकरमा आकर इन्होंने मुशरिकीन मक्का से कहा कि तुम लोग मुसलमानों से ज़्यादा हिदायत याफ्ता हो, तुम्हारा दीन सच्चा है और तुम जिस दीन पर तुम हो ना, तुम सच्चे हो और मुसलमान झूठे हैं, ये कह रहे हैं। और ये लोग कहने लगे उन लोगों जिन्होंने कुफ्र किया था मुशरिकीन मक्का को, हाउलाई आहदा, ये लोग ज़्यादा सच्चे हैं या ज़्यादा हिदायत याफ्ता है उन लोगों से जो ईमान लाए हैं रस्ते के लिहाज से। रस्ते के लिहाज से ये लोग ज़्यादा सच्चे हैं, ज़्यादा हिदायत याफ्ता है। उलाइक अल्लज़ीना, यही लोग हैं लअनहुमुल्लाह, अल्लाह ने इन पर लानत की है। वमन यलअनिल्लाहु, और जिस पर अल्लाह ताला लानत कर दे, फलन तजिद लहु नसीरा, बस हरगिज़ नहीं तुम पाओगे उसके लिए कोई मददगार। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क, क्या उनका कोई हिस्सा है बादशाहत में से, कि ऐसे लोगों का कोई बादशाहत में हिस्सा है। ये जो कह रहे हैं कि मक्का वाले ज़्यादा हिदायत याफ्ता है और मुसलमान गुमराह हैं, अल्लाह मता क्या इनका कोई बादशाहत में या कोई सिस्टम में इनका कोई हिस्सा है कि जिसको ये गुमराह कह दें मर्जी इनकी, जिसको ये सही कह दें इनकी मर्जी, क्या इनका कोई हिस्सा है बादशाहत में। फ़ैज़न, पर अगर हिस्सा होता, फ़ैज़न ला युअतून अन्नासा, बस तब वो ये ना देते लोगों को नकीरा, एक नुक्ते के बराबर भी। नकीरा, अगर उसी खजूर को, किसी खजूर को हम खाएं तो दरमियान से गुठली निकालें, गुठली के पिछली साइड पर एक बारीक सा नुक्ता होता है, कुछ होते हैं कुछ मुख्तलिफ नुक्ते होते हैं, जो नुक्ता ना बारीक सा, उसको नकीर कहते हैं। पहले हमने फतील पढ़ लिया, ये नकीर कह दिया। अगर इनका बादशाहत होती काफिरों की दुनिया में यहूदियों को, तो इन लोगों को इतनी चीज भी ना देते खाने के लिए या इस्तेमाल के लिए। अब यहसदून अन्नास, क्या ये लोग हसद करते हैं लोगों से, अलामा, इस बात पर कि अल्लाह ने दिया है उनको अपनी फजीलत, अपना फजल दिया, अल्लाह ने अपने नबियों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत दी है, उनको नबी बनाया है, क्या इस बात पर ये लोग हसद करते हैं। अल्लाह फरमाता है फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब, हमने तो दी थी आले इब्राहिम को भी किताब। यहूदियों, जो तुम्हारे सारे तुम में नबी आए हैं, तुम्हारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से ही आए हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बाद में ज़करिया, मूसा अलैहिस्सलाम, सब नबी ये सब बनी इसहाक में से हैं। हमने इनको भी किताब दी थी। अब ज़रा सा खानदान चेंज हो गया, तुमने नफरत करने शुरू कर दी और तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया, तुम तो असम करने लगे। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तो इनको भी सब कुछ दिया था, किताब दी, वाल हिकमत, और हिकमत समझदारी दी, यानी किताब की समझ को, किताब का फहम दिया। वह आतैनाहुम, और हमने दी इनको मुल्कन अज़ीमा, बहुत बड़ी बादशाहत। सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने बादशाहत दी, तो वो तो तुम्हारी बनी इसहाक में से थे, लेकिन बनी इस्माइल में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, तुमने इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया। फमिनहुम मन आमन भी, उनमें से कुछ तो ईमान ले आए इसके साथ, वमिनहुम, और उनमें से कुछ ने रोक दिया उससे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ लोग तो ईमान ले आए और कुछ इससे रुक गए। वकफा बिजहन्नम सईरा, और काफी है जहन्नम, सईरा भड़कने वाली ये आग काफी है। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया भी आयातिना, हमारी आयतों से, सौफ नुस्लीहिम नारा, अनकरीब हम उनको दाखिल करेंगे आग में। कुल्लमा, जब भी नाज़िजत जुलूदुहुम, गल सड़ जाएंगे उनके जिस्म, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहुम, उनको तब्दील कर देंगे और जिस्मों में जो इसके अलावा होंगे, लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि, लाफ़ ज़ली का माना ताकि वो चखे अज़ाब। हम बार बार जिस्म तब्दील करते रहेंगे ताकि वो अज़ाब चखते रहें। इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा, बेशक अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह ताला को पता हो कि मैंने ये सब काम क्यों करने हैं। वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए, वअमिलुस सालिहात, उन्होंने अच्छे अमाल किए, सनुदखिलुहुम, अनकरीब हम उनको दाखिल करेंगे, बागात में चलती होंगी उनके नीचे नहरें, खालिदीन फीहा अबदा, उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं।
لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے وہاں بیویاں ہوں گی پاک صاف، ان کے وہاں جوڑے ہوں گے پاک صاف۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے سایوں میں، لمبے لمبے سایوں میں، لمبے لمبے وہاں سائے ہوں گے۔ ایک درخت ایسا ہوگا جس کے نیچے اگر ایک سوار گھوڑ سوار 100 سال بھی اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے تو 100 سال تک بھی ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک درخت کا نام ہے شجرۃ الخلد، ہمیشہ والا درخت۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو، ان تودوا الامانات، کہ تم ادا کر دو امانتیں اس کے اہلوں کو، جو لوگ جس کے اہل ہیں ان کو وہاں امانتیں دے دو۔ اس امانتوں میں اس کی بڑی لمبی تفسیر ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے امانت دی تھی یہودیوں کو کہ تمہاری تورات میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں ساری نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، ان کو بیان کر دینا، اس میں خیانت نہیں کرنی۔ اسی طرح جو ہم امانت کوئی بندہ لیتا ہے اس کو واپس کر دے، کوئی چیز ادھار لیتا ہے اس کو واپس کرے۔ پھر اسی طرح جو کوئی راز کی بات ہے کسی کو یہ بتائیے کہ یار یہ میری بات امانت ہے، کسی کو بتانا نہیں، وہ بھی کسی کو پھر نہیں بتانا، یہ امانتیں ہیں، اس میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح کسی چیز کا، کسی بندے کا جو حق ہے، اگر وہ عہدے دار ہے، مطلب وہ اس لائق ہے کہ وہ عہدہ سنبھال سکے تو اسی کو دینا چاہیے، وہی اس کا حقدار ہے، اس کی امانت ہے، اس کو دے دینی چاہیے۔ اس کے سارے معنی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ خیبر سے آ رہے تھے شاید، تو آپ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا مدعم، میم دال عین اور میم، مدعم۔ تو وہ آ رہا تھا، وہ کھڑا تھا ایک جگہ پر، تو اس کو ایک تیر لگا کفار کا، تو وہ کھڑے کھڑے شہید ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے کہا ماشاءاللہ کیسی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا رتبہ دیا ہے، درجہ دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو یہ آگ میں گیا ہے کیونکہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی، تقسیم سے پہلے اس نے ایک چادر چرا رہی تھی، اور وہی چادر اس کے اوپر آگ بن کر اس کو جلا رہی ہے۔ لہٰذا امانتیں ہمیشہ ادا کیا کرو، اس میں خیانت نہ کیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلہ کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کیا کرو انصاف کے ساتھ، فیصلہ ہمیشہ انصاف سے کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعم ما، بہت اچھا ہے، یعظکم بہ، تم کو اس کی نصیحتیں کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بہت اچھی نصیحتیں کرتا ہے، یعنی اچھی سے مراد نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ تم کو بہت اچھی نصیحتیں کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ بصیر کا معنی دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت کرو، یہی ایمان کی شرط ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اطاعت کرو اپنے حاکموں کے، جو اولی الامر ہیں، جو حاکم ہیں، حکمران ہیں۔ جیسے آج کل ہمارا حکمران جو بڑا ہے، وزیر اعظم ہے، وہ ہے، تو جو ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں تو ان کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، اور اطاعت اچھے کاموں میں ہوگی۔ اگر وہ برے کاموں کا حکم دیں گے تو وہاں اطاعت نہیں ہوگی، لیکن اچھے کام جو فائدے کے لیے ہیں، بے شک ہمارا اس کو ذہن نہیں مانتا، لیکن وہ جو حکومت ہوتی ہے وہ بڑے اونچے مقام پر کھڑی ہوتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے ہمارا اتنا نہ تو مطالعہ ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس اتنی معلومات ہوتی ہیں، لہٰذا جو وہ فیصلہ کرتی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے، اور خوشی سے یا نہ خوشی سے ماننا ضرور ہے۔ اگر وہ حکم دے نافرمانی کرنے کا تو پھر اس کی بات نہیں ماننی۔ اور آج کل جو معاملات ہیں، مثلا 2020 ہے، کرونا وائرس کا مسئلہ ہے، مساجد کا مسئلہ ہے کہ وہاں لوگ کم آئیں، نمازیں گھروں میں پڑھ لیں، تو یہ تو ایک مصلحتی طور پر، اصلاحی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ بیماری نہ پھیلیں، تو یہ وہ نافرمانی پر نہیں ہم کو کہہ رہے، یہ ہماری صحت کے لیے، ہماری خیر خواہی کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نمازیں گھروں میں پڑھو تو نمازیں گھروں میں پڑھو۔ یہ وہ جو منع کرنا ہے، مسجدوں سے منع کرنے والا، وہ اور معاملہ ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں سے منع کرتے ہیں، دھکے سے وہاں نمازیں پڑھ دیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، اور جو لوگ آتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، اور وہ نیکی کرنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ یہ حکومتیں کہہ رہی ہے نیکی کرو لیکن چند دن گھر میں کر لو تاکہ تمہارا اختلاط نہ ہو، تم اکٹھے نہ ہو، اکٹھے ہونے سے بیماری پھیلتی ہے۔ تو یہ
ہمیں خیر خواہی کے لیے ہمیں اس سے منع کر رہے ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہوئے منع نہیں کر رہے، اور ان کی بات یہ مانو، اور حکومت کو برا بلا نہ کہو، حکومت کو گالی نہ دو، حکومت کو ہمیشہ خیر خواہی کے الفاظ بولو، حکومت کے لیے دعا کرو، کیونکہ حکومت کا ایک بندے کا، وزیر اعظم کا یا صدر کا ایک بندے کا ٹھیک ہو جانا پوری قوم کا ٹھیک ہو جانے کے برابر ہے، وہ خود لوگوں کو درست کر لے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پھر لوگوں کے لیے مشکلات بن جائیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خواہ وہ فاسق ہوں خواہ وہ فاجر ہوں، لیکن اس کے جھنڈے تلے تم سارا کام کرو، اسی میں تمہاری خیر ہے، تمہاری بلائی ہے، ان کو برا بلا نہ کہو، ان کی اطاعت کرو، اطاعت میں ہی خیر ہے۔ اور یہی سنت اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ ہمیشہ حکمرانوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے، جو تمہارے اندر حکمران ہے ان کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، فی شیء، کسی معاملے میں، آپس میں جھگڑا ہو جائے یا کوئی حکومت کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، تو پھر ہم دیکھیں گے قرآن پاک میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ اگر حدیث کہتی ہے، پیارے نبی کہتے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر حکومت کی بات مانو، تو پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، فرمان کو دیکھ کر حکومت کی بات مانیں گے۔ فردوہ، تو اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور آخرت پر ایمان لاتے ہو تو اللہ اور رسول کی طرف اس کو لوٹا دو، پھر جو وہ فیصلہ کرے اسی میں ہماری خیر ہے۔ ذالک خیرون، یہ بہت اچھا ہے، وہ احسن تاویلا، اور یہ بہت اچھا ہے انجام کے لحاظ سے، اس کا انجام بڑا اچھا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کی بات ماننے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہمیں ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، ہماری خیر خواہی کا، ہماری جسمانی طور پر، ہماری ترقی کے معاملات میں، ہر جگہ پر ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہماری خیر خواہی کا حکم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیں خیر خواہی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا پیارے نبی کی بات ہی ماننی چاہیے۔